الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تا 74 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تا 74 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ان اولی الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، واللہ ولی اور اللہ تعالی دوست ہے مؤمنین ایمان والوں کے۔ ودت طائفۃ اور ایک گروہ نے پسند کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اس بات کو کہ لو یضلونکم کہ وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تکفرون کیوں تم لوگ انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم لوگ گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب
اے اہل کتاب لما تلبسون الحق، کیوں تم لوگ خلط ملط کرتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور کیوں تم لوگ چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ وقالت طائفہ، اور ایک گروہ نے کہا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمینو، تم لوگ ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل جو اتاری گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، دن کے آخر حصے میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئے، شاید کہ وہ لوگ بے دین ہو جائیں، ولا تؤمنوا، اور تم لوگ نہ تصدیق کرنا، الا، مگر، لمن تبع دینکم، اس شخص کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد، کہ وہ کسی ایک کو دی جاتی ہے، ان یؤتی احد، یہ کہ کسی ایک کو دی جائے، مثل اس کے، ما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم، یا وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یا وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بے شک فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت کشائش رکھنے والا، علیم، جاننے والا ہے، یختص برحمتہ، وہ اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے۔ آپ ان آیات کریمہ سے قبل پڑھ چکے، سن چکے کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی شرک کی جڑیں کاٹی، لیکن یہ اہل کتاب، یہ اہل یہود، یہ اہل نصارہ، یہ اہل مشرکین، یہ عرب کے بت فروش، یہ عرب کے بت جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والے، توحید کو چھوڑ کر ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی نسبت، اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا۔ وہ کہتے کہ مشرکین کہتے ابراہیم ہمارے ہیں، اہل کتاب میں سے یہود کہتے ابراہیم ہمارے ہیں، اہل نصارہ کہتے ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، ان میں سے ہر ایک اس اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا، جبکہ یہ لوگ شرک میں سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح ڈوب چکے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری زندگی شرک کی جڑیں کاٹی،
تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں آپ نے سن چکے کہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنی نسبت میرے پیغمبر ابراہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، وہ تو یہودی نہ تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک طرف دین حنیف پر قائم رہنے والے، فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، توحید کے پرستار تھے۔ تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق ابراہیم سے ہے، ہم لوگ ابراہیمی ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو بدبخت ایسے لوگ تھے، یہ ظالم ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ یہ لوگ شرک کرتے رہے۔ یہ بدبخت ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی بیرونی دیواروں پر 360 بت ان بدبختوں نے نصب کیے ہوئے تھے، اور ان 360 بتوں میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبروں کے بھی مجسمے بنا کر نصب کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجسمہ بنایا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے ان بدبختوں نے مجسمہ بنایا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے مجسمہ بنایا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان بدبختوں نے مجسمہ بنایا ہوا حضرت مریم کا۔ تو یہ ان کے ایک دن ایک کی پوجا پاٹ کرنا اور چڑواہے چڑھانا، اور دوسرے دن دوسرے کی پوجا پاٹ کرنا اور چڑواہے چڑھانا۔ تو یہ بدبخت ایسے شرک کا اندر ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، جنہوں نے ساری زندگی شرک کی جڑیں کاٹی، ان کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی اللہ کے گھر کے بیرونی دیواروں پر ان کے مجسمے بنا کر قائم کیے ہوئے، اور ان کی پوجا پاٹ اور چڑھوائے چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں جن کی ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، بیان فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ ابراہیمی کون تھے، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کن کا تعلق ہے۔ تو پھر میرے رب نے بتلایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں میں جو سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سچا عشق اور پیروی کی۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهَذَا النَّبِيُّ شرک کی تردید کی، شرک کی جڑیں کاٹی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اکثر دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے ڈھلا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی، اور ان لوگوں میں کون ہے؟ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون لوگ؟ اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سب سے اول درجہ رکھنے والے ایمان والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شیر خدا حضرت حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام صحابہ اکرام اور تمام امت مسلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پوری طرح عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ابراہیمی ہیں۔
ان کا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ لوگ کہلائیں گے کہ یہ ابراہیمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے ہی لوگوں کا میں دوست ہوں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، میرا رب دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر، سمجھ کر اور تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کیا، تو یہ لوگ ابراہیمی ہیں، ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے، یہ بدبخت تو ایسے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت تھی اہل کتاب میں سے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ یہ لوگ تم لوگوں کو گمراہ کرتے، جس طرح خود یہ گمراہ ہو چکے، اہل ایمان کو بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ان کو بھی گمراہ کر دیں، تو یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ کوششیں تھیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے نہیں۔ ان بدبختوں نے کوئی کوشش ایسی نہ چھوڑی کہ جو انہوں نے مسلمانوں کو بے دین بنانے کے لیے صرف نہ کی ہوں۔ ہر وقت ان کی کوششیں، ان کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گڑبڑ کر کر، خلط ملط کر کر، اور جو ہے اپنی طرف سے بہت ساری بناوٹیں باتیں ڈال کر، اور بہت سارے جو ہے پیشکشیں کر کر حضرات صحابہ اکرام کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، کوئی جن کا جو صحیح العقیدہ، جن کا دل صاف تھا، جو ایمان میں پختہ تھے، وہ ان کو ساری کی ساری کوششیں بھی انہیں بے دین نہ بنا سکی اور دین سے گمراہ نہ کر سکی۔ ہاں جو کمزور عقیدہ والے کچھ لوگ تھے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، تو وہ لوگ دین سے پھرے، لیکن جن کا عقیدہ ایمان پختہ تھا حضرات صحابہ اکرام میں، ان میں سے کوئی کسی ایک کو بھی یہ بے دین نہ بنا سکے، دین سے نہ پھیر سکے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کے یہ پیارے اور لاڈلے صحابہ اکرام تھے کہ جن کو عشق رسول تھا، جنہوں نے جب ان سے کوئی بننا پڑی پیشکشوں کے ذریعے سے، اور جو بہت ساری ان کے سامنے ان کی دنیاوی اغراض کو پیش کرنے کے باوجود حضرات صحابہ اکرام کو گمراہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرات صحابہ اکرام کو ستایا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، ان کے ساتھ جو ہے ظالمانہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ کیسا سلوک کیا گیا؟ کہ نبی ایسا سلوک کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے جہاں پر مارنے کی ضرورت پڑتی تو مارنے سے دریغ نہ کرتے، جہاں پر آگ میں لٹانے کی ضرورت پڑتی آگ میں لٹائے جانے سے دریغ نہ کرتے، جہاں پر جو ہے انگاروں پر لٹانے کی ضرورت پڑتی ان میں انگاروں پر لٹائے جانے سے دریغ نہ کرتے۔ جو بن پڑا انہوں نے کیا اور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ کا ذکر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر، جس کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اور قصص ذکر فرمائے، تو ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ کا ذکر فرمایا جن کا نام حضرت عرینا تھا۔ وہ صحابیہ ایسی تھی کہ یہ ابھی ان کی شادی نہ ہوئی، شادی سے قبل ہی یہ مسلمان ہو گئے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو بھائی مخالف، بہنیں مخالف، والدین مخالف، ابو مخالف، اماں مخالف، پورا کا پورا خاندان ان کے مخالف تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئی، اور ان کو پیار سے سمجھایا گیا اور سختی سے سمجھایا گیا۔ جب یہ باز نہ آئی اور یہ اپنے اسلام سے، دین سے نہ پھری، تو پھر کسی ایک موقع پر کسی سفر پر جانا پڑا۔ وہ سفر غمی کا تھا یا خوشی کا تھا، پورے خاندان کے لوگ گئے اور یہ صحابیہ بھی گئی، اور جب جا رہے تو راستے میں ایک جب طویل سفر کیا تو پیاس کی شدت آئی، تو پورے کے پورے خاندان نے یہ سوچا کہ اب موقع ہے اسے دین سے پھیرے جانے کا، اس کو پانی نہیں دینا، پانی نہیں پلانا اسے۔ وہ بیچاری پانی مانگتی رہی، ابا سے پانی مانگا نہ دیا، اماں سے پانی مانگا نہ دیا، بھائی سے پانی مانگا نہ دیا،
بہن سے پانی مانگا نہ دیا، وہ چلنے سے عاجز آ گئی اور زمین پر گر پڑی۔ وہ کہنے لگے پانی ایک ہی شرط پر ملے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ اسلام سے پھر جاؤ، دین سے پھر جاؤ، بے دین ہو جاؤ۔ لیکن حضرت ارینا، ان کے دل میں تو عشق رسول تھا، وہ ایمان سے کس طرح پھر سکتی تھی، وہ ایمان سے کس طرح پلٹ سکتی تھی؟ وہ اپنے ایمان سے نہ پھری، وہ دین سے نہ پھری۔ ان بدبختوں نے جب کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے ایسا کیا کہ شہد ان کے منہ میں ڈالا کہ شہد کی وجہ سے مزید تلخی بڑھے گی تو یہ ہو سکتا ہے اپنے دین سے پھر جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ شہد ڈالے جانے کے بعد بھی وہ دین سے نہ پھری تو انہوں نے پھر کیا ہوا؟ پھر میرے رب کی مدد آئی۔ مدد کیسے آئی؟ کہ دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی کے ذریعے ڈول پانی سے بھرا ہوا لٹکتا ہوا نظر آیا، اور وہ حضرت ارینا رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر آ کر رک گیا، اور آپ نے اس ڈول سے پانی کے ذریعے سے اپنے جو ہے سینے کو سیراب کیا اور اپنے خشک گلے کو تر کیا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی اس نیک بندی کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر کی اس سچی عاشق رسول کی مدد فرمائی، اور اس طرح وہ اللہ رب العزت نے ان کی پیاس بجھائی۔ تو یہ تھے حضرات صحابہ کرام۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھی؟ یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ ابو جہل نے اس سے کہا کہ یا تو بے دین ہو جا، اسلام سے پھر جا، ورنہ میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو بن پڑتا ہے کر لے، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گی۔ پھر کیا ہوا؟ ابو جہل نے یوں دو طرح کی روایات ان کے بارے میں حالات زندگی میں آتی ہیں شہید کیے جانے کی، کہ آپ کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ذریعے سے باندھا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ذریعے سے باندھا، ایک ہاتھ کو ایک اونٹ کے ذریعے سے باندھا، اور دوسرے ہاتھ کو مخالف سمت دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور پھر کہا کہ یا تو دین سے پھر جا ورنہ ان کو دوڑایا جائے گا اور تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تجھ سے جو بن پڑتا ہے کر لے، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گی۔ تو ابو جہل نے ان اونٹوں کو مخالف سمت دوڑایا، اور جب وہ دوڑے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرا ان کے بارے میں شہید کیے جانے کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک حصے پر برچھا مارا اس ظالم بدبخت شخص نے، جس کے ذریعے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیغمبر کے تو یہ ایسے استقامت کے پہاڑ صحابہ اکرام تھے کہ جن کو ظلم کی جن پر انتہا کی گئی اور ان کو ستایا گیا اور ان کو جو ہے ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، لیکن وہ دین سے نہ پھرے۔ یہ تھے پکے مسلمان، یہ تھے سچے مسلمان، یہ تھے ٹھکے مسلمان کہ جو اپنے اسلام سے پھرنے والے نہ تھے۔ ہماری طرح نہ تھے کہ صبح کچھ اور ہے، شام کو کچھ اور ہے، دن کو کچھ اور ہے اور جو ہے رات کو کچھ اور ہے۔ ہماری طرح نہ تھے کمزور ایمان والے، وہ پختہ ایمان والے تھے کہ انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا لیے، لیکن اسلام سے اپنے آپ کو اپنے ایمان سے نہ پھرے، اسلام سے نہ پھرے۔ یہ عورتوں کا حال تھا، اور مردوں کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کے قصص اور واقعات، تو ان ظالموں نے، اہل کتاب نے حضرات صحابہ اکرام کو پوری طرح جو ہے دین سے پھیرے جانے کی کوششیں صرف کی، لیکن انہیں تو وہ گمراہ نہ کر سکے، خود ہی گمراہی میں دھنستے چلے گئے، خود ہی گمراہی میں دھنستے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بعثت نہ ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں آپ ان کے زمانے کے اندر مشرک لوگ تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو توحید کے پرستار تھے، جو شرک سے باز رہنے والے تھے، تو انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن زید تھا۔ یہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 250 سال پہلے گزرا،
ان کے اخلاق کے بارے میں بخاری شریف کے اندر بھی ان کے واقعات کچھ ملتے ہیں۔ تو ان کے واقعات میں یہ ان کے اخلاقی کیفیت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جس نے شرک کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی، شرک کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی۔ یہ شخص عمر بن زید، جس نے شرک کی عمر ابن الحی اس کا نام تھا، عمر ابن الحی اس کا نام تھا۔ اس نے شرک کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی، اور یہ اس نے کیسے ڈالی کہ یہ اللہ رب العزت کی توحید پر ڈاکے ڈالنے والوں میں سے سب سے پہلا شخص تھا۔ اور اس کی اخلاقی کیفیت یہ تھی، بخاری شریف میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جب خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے، اس وقت آج کی طرح الحمدللہ آج جو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، ایک لوگوں کا ہجوم بیت اللہ کے سائے میں آپ کو نظر آتا ہے، اس وقت اس طرح کی کثرت نہ تھی۔ تو جب طواف کرتے لوگ تو اس نے ایک لاٹھی پر ایک کنڈی لگائی ہوئی، جس طرح کہ مچھلیاں پکڑنے والے مچھلیوں میں لاٹھی میں کنڈی لگا کر مچھلی کو پکڑتے ہیں پانی سے، اس طرح کے ایک لاٹھی میں کنڈی لگائی ہوئی۔ اور یہ ایسا کرتا کہ جب طواف کرتے جس شخص کے کندھے پر جسم پر قیمتی چادر یا کمبل خوبصورت پڑا ہوتا تو اس کنڈی کے ذریعے سے اس کو کھینچ لیتا۔ لوگ تو اپنی جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چلتا اور طواف کی کیفیت کے اندر ایسے ڈوبے رہتے کہ دھیان نہ جاتا، اور جو کسی کا دھیان چلا جاتا تو پھر یہ کہتا کہ معاف کرنا بھائی، غلطی سے یہ آ گیا۔ تو اس کے اخلاقی یہ کیفیت تھی۔ تو عمر ابن الحی اس بدبخت نے توحید کے پر ڈاکہ ڈالا اور شرک کی سب سے پہلی بنیاد ڈالی، اور یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 250 سال پہلے گزرا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک چچا تھے جو توحید کے پرستار تھے، ان کا نام تھا عمر ابن الزید، یہ ان کا نام تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ابتدائی زمانہ اسلام کے اندر جو ایمان والے تھے، اگر یہ شخص زندہ ہوتا جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں عمر بن زید، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو یہ بھی ایمان والوں میں سب سے پہل کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ شرک کی بنیاد پڑ چکی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا دور تھا شرک کا کہ ہر طرف شرک ہی نحوست طاری تھی، شرک کی بدبو تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں آ کر محنت کی۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور شریعت پر عمل کیا، تو جب ظالموں نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو خود تو گمراہی کا اندر دھنستے چلے گئے، لیکن ان کو بے دین نہ بنا سکے۔ تو اہل کتاب میں سے 4-5 افراد کی ایسی ایک کمیٹی بنی، ایسے گنڈوں کی کمیٹی بنی، جنہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جائیں اور ایمان لائے جانے کا اظہار کریں مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کی مجالس اختیار کریں، اور مسلمانوں کی مجالس اختیار کر پھر تم صبح ایسا کرو گے تو شام کو کہنا ان سے کہ ہم تو ایمان لا چکے تھے، ہم تو مومن ہو چکے تھے، لیکن ہم نے دیکھا تمہارے دین کے اندر تو سچائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو دین سچا نہیں ہے۔ جب تم ایسا کہو گے تو مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بے دین ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ دین سے کیوں پھرتے، تو ایسا تم کرو۔ ان 4-5 گنڈوں نے یہ ارادہ کیا اور مسلمانوں کے اندر یہ داخل کر دی، لیکن ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ جو مسلمان ہو چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف دل سے صحیح العقیدہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کر ایمان لا چکے، یہ ان کی سازشیں ان کو دین سے نہیں پھیر سکتی، یہ تمام آیات کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے صحابہ تھے، یہ سچے عاشق رسول تھے، جنہوں نے اپنے جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح اپنے آپ کو شریعت اسلام کے اندر ڈھالا ہوا تھا، عشق رسول کے اندر ڈبویا ہوا تھا۔ یہ ایسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے جو سچے صحابہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سے کہا یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے اہل کتاب،
کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان پیغمبر تشریف لائیں گے، وہ سچے برحق پیغمبر ہوں گے، جب وہ آ جائیں تو تم ایمان لے آنا، ایمان لے آنا۔ اور تم اس چیز کا جب اکیلے ہوتے ہو، تنہا ہوتے ہو، اپنی نجی مجالس کے اندر ہوتے ہو، اس وقت تم آپس میں بھی اقرار کرتے ہو کہ یہ سچا رسول ہے، یہ سچا پیغمبر ہے، لیکن جب عام لوگوں میں آ جاتے ہو پھر کہتے ہو نہیں یہ جھوٹے رسول ہے، یہ جھوٹے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیوں تم ایسے خلط ملط کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ کہ خود گواہی بھی دیتے ہو اور جب لوگوں میں آتے ہو تو اس گواہی کو چھوڑ دیتے ہو اور اس گواہی سے پھر جاتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے ہو، جبکہ نجی مجالس میں تم اقرار کرتے ہو۔ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ اس کے بارے میں بیان، اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے آیات کا حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اور فرمایا اے اہل کتاب کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ حالانکہ تم، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ اسی کے بارے میں بیان۔ اور ایک گروہ نے کہا اہل کتاب میں سے کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں پر قرآن اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرات صحابہ اکرام، تو کہنے لگے کہ تم بھی ایمان لے آؤ لیکن سچے دل سے نہیں، اس وجہ سے کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ صبح کے وقت تو شام کے وقت پھر جانا، کہ جب تم ایسا کرو گے اور کہنا کہ ہم نے تو اس میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی دین کے اندر، تو ہم اس سے بے ایمان، ہم بے دین ہوتے، ہم نے اس دین پر عمل کرتے، اس شریعت پر عمل کرتے، یہ شریعت جو ہے سچی نہیں، برحق نہیں۔ جب تم ایسا کرو گے تو بہت سارے ایمان والے بھی دین سے پھر جائیں گے۔ تو اس کمیٹی نے یہ مشورہ کیا، اس کا یہاں پر بیان کہ آمنو وجہ النار، کہ ایمان لائے، جو ایمان لے آنا جو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور انکار کر دینا دن کے آخر میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ وہ بے دین ہو جائے، یعنی ایمان والے، پختہ ایمان والے۔ لیکن یہ ساری کی ساری سازشیں ان لوگوں کی دھری رہ گئی، کیونکہ جو سچے پکے ٹھکے ایمان والے تھے وہ دین سے نہ پھرے، انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے قربان کر دی، انہیں شہید کیا گیا تو شہادتیں پیش کر دی، لیکن دین سے نہ پھرے، ایمان سے نہ پھرے۔ اور آگے ان لوگوں کا یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کیوں ملی، انہی کو پیغمبر کیوں بنایا گیا، ہمارے اندر کیوں نہ پیغمبر آئے؟ اہل کتاب یہ کہنے لگے، تو اس کا آگے بیان، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے، جسے میں چاہتا ہوں اسے دے دیتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتلایا، ولایت ہو، کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ کسی ولی یا کسی پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، جسے چاہتے ہیں اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور پیغمبر اور رسالت، نبوت، یہ بھی کسی شخص کا ذاتی فعل نہیں ہوتا کہ اس کے مانگنے سے یہ مل جائے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت چن لیتے ہیں اسی کو پیغمبر بناتے ہیں، اسی کو نبوت عطا فرماتے ہیں، اسی کو رسالت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ احمق لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسالت کیوں ملی، قریش میں سے پیغمبر کیوں آئے، بنو ہاشم میں سے رسول کیوں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو یہ بدبخت یہ لوگ، یہ اعتراض تھا ان لوگوں کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو میرا فضل ہے، جسے میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کے حالات اور سازشوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جبکہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ستایا، حضرات صحابہ اکرام کو ستایا، ان لوگوں کا ان آیات کریمہ میں میرے رب نے بیان فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، لہٰذا تم اپنے عقیدے کو، تم اپنے ایمان کو، تم اپنی شریعت پر پوری طرح عمل کر کر سچے عاشق رسول بن جاؤ، سچے توحید کے پرستار بن جاؤ، تم بے دین نہ بننا، پکے ٹھکے ایمان والے بن جاؤ اور بدعات سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ۔ فرمایا کہ بدعات ایسی چیز ہے، 100 کبیرہ گناہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف، تو ایک بدعت 100 کبیرہ گناہوں پر غالب ہے، ایک بدعت 100 کبیرہ گناہوں پر غالب ہے۔ وہ کیوں؟ کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے، جو وہ شخص کرے گا وہ سمجھے گا کہ یہ گناہ ہے، اسے پتا ہے یہ گناہ ہے،
گناہ سمجھ کر گناہ کر رہا ہے، گناہ سمجھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اور بدعتی وہ ایسا شخص ہے کہ جو دین کا بدعتی وہ کہ جو دین کے اندر چیز نہیں اسے دین بنا کر لوگوں میں پیش کرنا، اور لوگ جو ہے اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو دین ہے نہیں اس کو دین سمجھ کر کرنا، تو یہ ہے بدعت۔ اور بدعت 100 کبیرہ گناہوں پر بھاری، 100 کبیرہ گناہوں پر بھاری ہے۔ اور جب یہ بدعت عام ہو جائے تو دیکھا دیکھی لوگ اس کا اندر جو ہے دین سمجھ کر بھرپور طریقے سے اس کا اندر ڈھلنا شروع ہو جاتے۔ اور بدعت یہ ایسی چیز ہے، قریب ہے انسان کو کفر تک پہنچا دے، قریب ہے انسان کو مشرک بنا دے۔ تو بدعت ایسی سنگین جو ہے برائی ہے، لہذا بدعات سے ہر وقت ہمہ وقت بچنے کی ضرورت ہے، جو کہ آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں کوٹ کوٹ کر لوگوں کا اندر بھر چکی ہے، جس کا دین سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بدعت جو ہے انسان کو گمراہی کی دلدل میں دھسا دیتی ہے، لہٰذا ہر طرح کی بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پوری تمام آیات کا ایک خلاصے کی صورت میں نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔